میرے دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی دیتے ہیں؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جس کے راوی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جنگ خیبر کے لیے حضور کے ساتھ سفر میں نکلے۔ ہم رات کے وقت سفر کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے میرے بھائی عامر سے کہا، اے عامر، آپ ہمیں اپنے شعر کیوں نہیں سناتے؟ حضرت عامر شاعر آدمی تھے اور انہوں نے شعر پڑھنا شروع کر دیا، اور شعر کا مفہوم یہ ہے، تو ہدایت گر نہ فرماتا میرے پروردگار، کیسے بن سکتے تھے ہم بندے تیرے اطاعت گزار، زندگی بھر دین پر قربان ہم ہوتے رہیں، دشمنوں کے بالمقابل دے ہمیں صبر و قرار، ہم پہ نازل کر سکینہ اے میرے رب غفور، کافروں کے دین باطل سے رہیں ہم درکنار، حملہ آور ہم پہ ہو جائیں گے ظالم بار بار۔ جب حضرت عامر نے یہ اشعار پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہدی خواہ یعنی اشعار پڑھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، عامر بن عقبہ ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ حضرت عمر نے کہا، ان کے لیے شہادت واجب ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اچھا ہوتا اگر آپ ہمیں ان سے اور کچھ فائدہ حاصل کرنے دیتے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم خیبر پہنچ گئے اور ہم نے اہل خیبر کا محاصرہ کر دیا۔ آگے حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ جب صف بندی کر کے دشمن سے مقابلہ ہوا، حضرت عامر کی تلوار چونکہ چھوٹی تھی لہٰذا دوران جنگ انہوں نے تلوار ماری تو وہ ایک یہودی کی پنڈلی پر لگی اور وہاں سے اچک کر اس کی دھار خود ان کے اپنے گھٹنے کی چینی پر آ لگی، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عامر بن عقبہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، یہ ان کی جنگ کی شہادت کی خبر تھی، اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا اور انہیں اس پر اتنا یقین ہو گیا کہ فرمایا، شہادت واجب ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ہم میں اور رہنے دیتے تو بہتر تھا۔ اور حضرت عمر کا حضور سے یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے ہمیں نفع اٹھانے دیتے تو بہتر ہوتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعطائے الہی مختار کل ہیں، یہاں تک کہ جس کو چاہیں دنیا میں رہنے دے اور جس کو چاہے یرحم اللہ کہہ کر شہادت نصیب فرما دے۔ اور حضور کے اختیارات کے بارے میں حضرت عمر کا یہ عقیدہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے ہمیں اور نفع اٹھانے دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو نفع نقصان کا مالک بنا رکھا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر چاہیں تو ایک انسان دنیا میں رہ سکتا ہے، اور اگر حضور چاہ لے تو وہ دنیا سے انتقال کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔